مجھے پتہ ہے تاریخ کو ڈیر کہتے ہیں، ہنی مون کہاں ہے دیکھنا، اللہ آپ کو ہی سزا دے گا۔ ٹیبل کی طرح مجھے بھی گرانے والے تھے آپ، وہ تو میں آپ کی گود میں گر گئی۔ اس نے میرے کپڑے سب گندے ہیں، آپ بھی بہت گندے ہیں۔ اس نے مجھے چھوا، گندا کیا، مجھے نہیں دیکھنا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، بات بھی نہیں کروں گی۔ کتنی آوازیں اس کے گرد گونج رہی تھی۔ 15 دن پہلے جس لڑکی کا نہ کوئی وجود، نہ کوئی پہچان، نہ کوئی احساس اس کی زندگی میں تھا، 15 دن میں ہی وہ لڑکی اسے اپنی معصومیت، اپنی باتوں، اپنی ناراضگی سے اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ کیا کوئی اتنے کم وقت میں کسی کو اتنا دیوانہ کر سکتا ہے؟ الہان کی سوچ کے مطابق پورا روم الٹ چکا تھا اور وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے مگر اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ بیوی تھک کر اسے پکارا تھا اور پھر سر بیڈ کے کنارے پر ٹکا دیا تھا۔ شدت کرب سے آنکھیں مرچی تھی اور کتنے ہی آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ جس گھر میں اس کے آنے کی خوشی میں اس کی پسند کے پکوان بن رہے تھے، جس کی آمد کی خوشی ہر ایک کو خوش کر رہی تھی، اب وہاں ایسا ہولناک سناٹا تھا گویا کوئی ذی روح موجود ہی نہ ہو۔ کسی میں بھی تو زندگی کا احساس نہیں جاگ رہا تھا، وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ سب گھر والے اس کے گرد ایسے بیٹھے تھے جیسے اگر اٹھے تو کوئی انہونی نہ ہو جائے، اور اس کی دوست، اس کی دادی تسبیح پڑھتی نہ جانے کیا کیا پڑھ کر پھونک رہی تھی اور آنکھ سے آنسو لڑیوں کے صورت بہہ رہے تھے۔ کسی بہت مانوس احساس سے وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہی تھی، اپنے بہت قریب جھکی اپنی دادی کو بنا پلکے جھپکائے رہی تھی، گویا حقیقت ہے یا خواب۔ چاروں طرف نظر گھمائی تھی، اس کے پاپا اس کے بائیں طرف بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے، اس کی ماں اس کا ہاتھ سہلا رہی تھی، رابعہ پھوپھو بھی ان کے پاس بیٹھی تھی، اس کا بھائی اس کے پیر پر کچھ مل رہا تھا، اس کی دادی اس پر جھکی کچھ پڑھ رہی تھی، پھونک رہی تھی، ایک ہاتھ اس کے سر پر تھا اور پھر اسے ایک پال لگا تھا یہ سمجھنے میں کہ وہ اپنے گھر اپنوں کے درمیان میں ہے، اپنوں کی دعاؤں کے حصار میں ہے، اور پھر اپنی دادی کے گلے لگ کے جو روئی تھی تو سب کو رلا گئی تھی۔ ہر کوئی اسے لپٹا لپٹا کر رو رہا تھا، جہاں اس کے ہوش میں آنے کی خوشی تو وہیں اس کی حالت سب کا دل چیر رہی تھی، اور وہ دادی سے لپٹی خود پر بیتنے والی داستان سنا رہی تھی۔ سب پس منظر میں چلے گئے تھے، یاد تھا تو اتنا کہ اس کی دادی اس کی بہترین دوست ہے، اس کے پاس ہے۔ اسے کچھ ہو گیا، کوئی ہماری گڑیا سے زبردستی گن پوائنٹ پر نکاح کر گیا، اس کا ایسا حال کر دیا جسے ہم نے تیز نگاہ سے دیکھا تک نہیں، اور مجھے کسی نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور اگر میں سرپرائز دینے کے چکر میں آج بھی نہ تھا تو کسی نے مجھے نہیں بتانا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں، نہ اس نوفل احمد خان کو، نہ اس بدبخت کو احمد، جس کی حیات میں جان بستی تھی۔ بتی کی طرح آگ مگولا ہو رہا تھا، جذبات پر قابو رکھو احمد، معاملے کو سمجھنے دو، پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ کچھ معاملہ نہیں سمجھنا ماں، میں اپنی بچی کو اس دلدل میں نہیں جانے دوں گا۔ تب تو کچھ نہیں کر پایا تھا مگر اب اور نہیں۔ فرحان صدیقی نے بھی احمد کا ساتھ دیا تھا۔ حیات میری بچی، دادی کے چہرے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور پھر خود کچھ پانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے اپنی بے حجابی یاد آئی تھی جو وہ سب کو چاہ کر بھی نہیں بتا پا رہی تھی، وہ سب بتا چکی تھی مگر یاور قریشی کا اس کا لباس پھاڑنا اور اس حال میں نوفل کا دیکھنا، اسے لگا تھا وہ سب کے سامنے بڑھنا ہے، اور یہ چیز اس کا ذہن قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے دادی نے سب کو باہر بھیج دیا تھا، شاید وہ اکیلے میں اسے کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ سب آنسو پوچھتے باہر چلے گئے تھے۔ حیات میری بچی میری طرف دیکھو، زبردستی اس کا رخ اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنا، مجھے کسی کے سامنے نہیں آنا، سب جائیے۔ وہ خود کو پوری طرح چادر میں چھپاتے وہ ان سے رخ موڑ چکی تھی، اور دادی تو ششدر سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اے اللہ، میں تیرے کسی فیصلے سے نا امید نہیں ہوئی، ابھی بھی نہیں ہوں۔ اے اللہ، تیری مصلحت کیا ہے ہم نہیں جانتے، بس یہ تکلیف بڑا درد دے رہی ہے۔ اے اللہ، تیرے صابر و شاکر بندوں میں کر دے۔ اے اللہ، تو 2 دن سے میری بچی ہر ایک کے سامنے آنے سے خوف زدہ ہے، مگر تیرے سامنے اس کے جھکنے میں کوئی کمی نہیں کی، تو اس کا حال جانتا ہے۔ مولا، اس کی مدد کر، اسے سکون دے، اس کے حق میں اپنی رضا کے فیصلے اتار دے۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب اس کی حالت سے پریشان ہیں، اپنی بچی کی تکلیف نے انہیں جذباتی بنا دیا تھا۔ اے اللہ، تو ہماری کسی غلط فیصلے کے لینے سے پہلے اپنا فیصلہ اتار دے۔ اللہ، تیرے بندے کا مکل ہے، جذباتی ہے، محبت میں غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، تو ہمارے قدموں، ہمارے فیصلوں کو اپنی رضا کی جانب موڑ دے۔ تو معصوموں میں بہت محبت رکھتا ہے، اور تو جانتا ہے میری بچی بہت معصوم ہے۔ بچپن میں نے اس سے کہا تھا کہ نامحرم کے چھونے سے گندے ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز وہ آج تک نہیں بھولی۔ اسے لگتا ہے وہ گندی ہو گئی، اسے ایک غلیظ مرد نے گندے طریقے سے چھوا ہے۔ اے اللہ، پاک ذات ہے تیری، پاک کر دے اسے، تو اس پر رحم کر، اس کی مدد کر، اس کے لیے عافیت کا فیصلہ کر دے۔
وہ انسانوں سے خوف زدہ ہو رہی ہے، تو اس کا رب ہے جس سے وہ خوف زدہ نہیں، اسے تیرے سامنے میں نے سجدے میں روتے دیکھا ہے، تو اسے تنہا نہ چھوڑ، اس کو اس تکلیف سے نکال دے۔ تہجد میں سجدے میں گری وہ اللہ سے فریاد کرنا تھی، اور وہ جانتے تھے سب اپنے کمروں میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ حیات ان کی زندگی کا وہ محور تھی جو ان سب کو ایک جگہ ملا دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ سے بھی اور قریب ہو جاتے تھے۔ تو پھر اللہ اپنے ایسے بندوں کی فریاد کو کیسے رد کرے گا؟ اس بندی کو کیسے تنہا چھوڑ دے گا جو اس کے طے کردہ حدود میں زندگی گزارتی آئی ہے، اور اس کی آزمائش میں جس میں اس کی کوئی غلطی نہیں، جو اس آزمائش کے مطلب تک نہیں جانتی، اسے بس بے حجابی اور نامحرم کا چھونا رلا رہا تھا۔ میں آپ سے دور جا رہی ہوں، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، آپ حرام کے کاموں میں ملوث ہیں، کیا فائدہ آپ کے ساتھ رہنے کا؟ حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، عورتوں کے بے پردہ کرتے ہیں، میری زندگی آپ کے ساتھ سیف نہیں، اس لیے میں آپ سے دور جا رہی ہوں، آپ میرے گناہ گار ہیں، جا رہی ہوں میں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ وجود ہوا ملحق ہو گیا تھا، اور وہ اسے پکارتا رہ گیا تھا، اور یہ تو روز ہو رہا تھا۔ اس کے جیسے آنکھوں تھے، حیا سے جدا ہونے کے خواب اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس، پسینے سے شرابور، وہ صوفے پر ٹانگ پر جمائے بیٹھا تھا، ہر طرف سے بے نیازی، 5 دن سے اس کے وہی روٹین تھی کہ گھنٹوں تک بھاگتا رہتا۔ پنچنگ سے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، کھانا الہان زبردستی کھلاتا جو وہ برائے نام کھاتا، ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہیں نکلا تھا۔ خاموشی کا ایسا کفر لگا تھا جو کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، مگر پھر بھی الہان نے اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا، وہ خود ہی باتیں کرتا، اسے بولنے پر اکساتا رہتا۔ 5 دن میں ہی اسے لگنے لگا تھا وہ کسی بت کے ساتھ رہ رہا ہے۔ 5 دن سے وہ مکمل طور پر دنیا سے کٹ گیا تھا۔ ڈائریکٹرز کے فون پر فون آ رہے تھے، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کیا اسے اپنی بیوی کے جانے کا ایسا صدمہ عشق کی علامت نہیں تھا؟ نوفل چلو ناشتہ کر لو، اسے ہاتھ پکڑ اٹھایا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا۔ 11 بج رہے تھے، اس وقت کا کوئی احساس ہی نہیں رہا تھا۔ کب تک ایسا رہو گا؟ جا کر لے آؤ بابی کو۔ حق رکھتے ہوئے انہیں زبردستی لانے کا بھی، اور زبردستی کے نام پر اسے اپنے نکاح کا دن یاد آیا تھا، کیسے وہ زبردستی گن پوائنٹ پر اسے اپنی زندگی میں لایا تھا، اور پھر وقت اسے اس کی زندگی ہی بنا گیا تھا۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ بیل کی آواز پر الہان دروازے کی سمت بڑھا تھا، اور اگر اسے پتہ ہوتا دروازہ کھولنا نوفل احمد خان کے لیے ایک اور قیامت لائے گا، تو وہ کبھی بھی دروازہ نہیں کھولتا۔ تمہارے لیے انویلپ آیا ہے، دیکھ لو، ہو سکتا ہے ضروری ہو کچھ۔ اس نے متاثر انداز میں انویلپ چاک کیا تھا، اور اگلے بار وہ ششدر تھا کھڑا تھا، اس میں موجود کاغذات کو دیکھ رہا تھا، جس سے خوف سے وہ اپنی بیوی سے ملنے پہ تحاشا طلب کے باوجود بھی نہیں جا رہا تھا، راتوں کو سو نہیں پا رہا تھا۔ خوف مجسم اس کے ہاتھوں میں موجود تھا، اسے اتنی تکلیف میں دیکھا۔ الہان اس سے پیپر لے کر پڑھنے لگا تھا، اور اگلے پل اسے بھی ویسا ہی جھٹکا لگا تھا۔ طلاق کے کاغذات وہ دادی کی گود میں سر کے لیٹی تھی، اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ حیات، میرے بچے گھر میں کسی کو نہیں پتا اس بات کا، تو تو کیوں سب سے چھپ رہی ہے؟ نہیں دادی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سب مجھے ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، سب کتنا پیار کرتے ہیں تجھ سے، ان کو تیرے ایسے برتاؤ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں کیا کروں دادی؟ بے بسی ہی تھی دادی، کیا فلمی دنیا اتنی گندی ہوتی ہے؟ میں نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چست اور باریک لباس پہننے والی عورتیں برہنہ ہیں، اور ایسی عورتوں کی تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ ایسی عورتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور دادی، وہاں پارٹی میں کم و بیش 200 عورتیں تو ہوں گی، مگر سب کی سب ایسے لباس میں ہی تھی، اور پھر میں بھی ان جیسی ہی ہو گئی تھی۔ اللہ میری طرف بھی نہیں دیکھا گا کیا؟ چہرہ کھلا ہوا تھا میرا۔ نہ میری بچی، تجھے کیا معلوم اللہ کو تجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو پھر اللہ نے ایک فلمی سے شادی کیوں کروائی؟ کیا تو اللہ سے ناراض ہے؟ یہ سب جو ہوا، استغفر اللہ دادی، اللہ نے نہیں کیا، یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، نہ یہ مجھے لے کر جاتے، نہ ایسا ہوتا، میں نے کہا تھا نہیں جانا، زبردستی لے کر گئے تھے۔ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی دادی، ان سے بات بھی نہیں کروں گی، انہوں نے مجھے اس گندے خلیے میں بھی دیکھا تھا، اور اس گندے آدمی نے بھی، اس کی نظریں بھی بہت گندی تھی دادی، مجھے اس سے وامٹنگ فیل ہو رہی تھی۔ میری بچی، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اس کا احسان ہے جو اس نے ہماری عزت کی حفاظت کی، بڑے نقصان سے بچا لیا اس نے۔ بڑا نقصان اور کون سا ہوتا ہے دادی؟ اس گندے آدمی نے میرا گاؤن پھاڑا تھا، بیلٹ نہیں ہوتی تو نہ ہوتا تو پورا پھٹ جاتا، اور پھر اللہ مجھ سے کتنا ناراض ہوتا۔ اس کا رونا ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا، ایک دادی کی محنت تھی جو وہ اسے فیس سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر گھر کے باقی لوگوں کے سامنے وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس کے کمرے میں کوئی آتا تو پورے طریقے سے خود کو ڈام کر سوتی بن جاتی۔ سب گھر والے پریشان تھے اس کے اس برتاؤ سے۔ منال سے بھی اب تک اس کی ملاقات نہیں ہوتی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، اور وہ ملنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور اس کا یہ حال کب رہنا تھا کچھ پتہ نہیں تھا۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی جہاں آنے کی؟ فرحان صدیقی کی دار پر احمد بھاگتا ہوا باہر آیا تھا اور اسے دیکھ کر ہی آپاک ہو چکا تھا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ نوفل، احمد اور طلاق کے پیپر سائن کر کے دو۔ تم جیسے جانوروں کو میں اپنی بہن نہیں دوں گا۔ 23 سالہ احمد اس کا گریبان پکڑ اسے گھر سے باہر دھکیل رہا تھا۔ کام ڈاؤن صالح صاحب اور سسر صاحب، میں یہاں آپ لوگوں سے نہیں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ احمد کے ہاتھ کو اپنے گریبان سے ہٹاتا وہ مضبوط قدم اٹھاتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ دوسرے روم میں حیات اس کی آواز سن کر ہی دادی کے گوشت میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کیا یہ دیکھنے آئے ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی؟ فرحان صاحب احمد کو قابو کیا جو اس کی طرف اسے مارنے کو لپک رہا تھا، اسے اب بھی بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ زبان سنبھال کر سسر صاحب۔ حیات کے لیے مرنے کا لفظ سن کر اسے بے طرح غصہ آیا تھا۔ بے غیرت انسان، اسے موت کے منہ میں دھکیل کر بھی تمہیں ذرا شرمندگی نہیں؟ چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میری بہن نہ پاپا کے سامنے آ رہی ہے نہ میرے۔ تم نے مجھ سے میری گڑیا کو دور کر دیا، دادی کے سوا وہ کسی سے بھی نہیں مل رہی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ احمد نے اب اس پر مکالتانا تھا جس سے وہ بیچ میں ہی روک گیا تھا۔ بیوی کہاں ہے؟ وہ اب بھی ڈٹا ہوا تھا مگر لہجہ نرم ہی تھا۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے اسے بیوی کہا۔ احمد پھر گھرایا تھا۔ بہن بیٹی کے لیے وہ جس طرح اس سے پیش آ رہے تھے وہ ان کی محبت کا انداز لگا تھا اور اسے ان کے اس برتاؤ پر غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ فخر کر رہا تھا کہ اس کی بیوی ایسی ہی ہے کہ اس سے محبت نہیں عشق ہوتا ہے، ورنہ باپ بھائی تو معاشرے کی فکر میں اپنی بیٹیوں کو ظالموں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ محض اپنی بیٹی کی ذرا سی تکلیف پر اسے اس کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھے بلکہ طلاق کے لیے زور دے رہے تھے۔ یہاں سے چلے جاؤ نوفل، نسوانی آواز پر وہ پلٹا تھا۔ جہاں فائزہ بیگم اسے کچھ حفاظت پر کھڑی تھی، شوہر اور بیٹے کو غصے میں دیکھ کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ 20 دن پہلے جو غلطی تم نے کی اب پھر سے وہ نہیں کرو۔ ہماری بچی تمہاری دنیا کی نہیں ہے، بہت معصوم ہے، وہ رول جائے گی تمہاری دنیا میں۔ کیا تم نہیں جانتے مرد کی بدکرداری کی سزا ہمیشہ عورت کو ہی ملتی ہے، اور ہماری بیٹی کو تمہاری بدکرداری کی سزا مل گئی جسے کسی نامحرم نے نہیں دیکھا۔ تمہاری وجہ سے ایک غلیظ مرد اس کی عزت تار تار کرنے کے در پر تھا۔ تمہارا بدلہ وہ ہماری بچی سے لے رہا تھا کیونکہ وہ تمہاری بیوی تھی۔ صرف غیر مرد کے چھونے نے اس کی ایسی حالت کر دی، آگے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تو وہ مر جائے گی۔ چھوڑ دو ہماری بچی کو پیچھا، وہ جس منال کے غصے میں تم نے یہ کیا تھا وہ بھی تمہاری وجہ سے موت کے منہ سے نکل کر آئی ہے۔ ہماری دونوں بیٹیوں کو تم نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تم چلے جاؤ، ہماری بچی کو آزاد کر کے جینے دو اسے، جو اس کے ساتھ ہوتے ہوتے رہا ہے اس کی تو اسے سمجھ بھی نہیں ہے۔ ان کے اپنے سامنے جڑے ہاتھوں کو دیکھا اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی تھی۔ تکلیف تھا یہ سننا کہ اس کی بدکرداری اس کی بیوی کو داغدار کر رہی ہے۔ کیا وہ واقعی بدکردار ہے؟ مگر کیسے؟ ٹھیک ہے، جو آپ لوگ کہیں گے کر دوں گا، مگر اس سے پہلے میں اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی پھر سے اس گردان پر احمد اس کی طرف بڑھا تھا جسے فائزہ بیگم نے روک دیا تھا۔ کیا تم پھر سے اسے دھمکاؤ گے؟ نہیں، ٹھیک ہے، وہ سامنے والے کمرے میں ہے، مگر تم اسے اکیلے میں نہیں ملو گے، اس کی دادی اس کے ساتھ ہیں، انہی کے سامنے بات کرنا جو بھی ہے، ہم تم پر یقین نہیں کرتے۔ فائزہ بیگم کی بات پر اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا اور حیات کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دستک دے کر وہ اندر آیا تھا۔ حیات اسے دیکھ کر چادر میں پوری طرح خود کو چھپا چکی تھی۔ دادی، ان سے کہے جائیے یہاں سے، مجھے ان سے بات نہیں کرنی، ان سے کہیں مجھے نہ دیکھے۔ 5 دن بعد بھی اس کی آواز میں وہی خوف، وہی تکلیف محسوس کر کے اس کے دل میں بھی درد کی چبھن ہوئی تھی۔ سب کی طرح دادی نے اس سے منہ نہیں موڑا تھا، وہ انہیں سلام کرتا حیات کو دیکھنے لگا تھا جو چادر میں چھپی اس کی نگاہوں سے اوجھل تھی۔ بیوی سے بات کرنی ہے، اسے دیکھتے ہوئے دادی کو انفارم کیا تھا اور سیدھا اور ساتھ ہی حیات کے قریب بیٹھ کر اس کی چادر ہٹانے کی کوشش کی تھی جسے وہ اور مضبوطی سے پکڑ چکی تھی۔ دادی اپنے سامنے اس کی اس بے باکی پر صرف اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، کہا کچھ نہیں تھا، یا شاید وہ خود بھی جاننا چاہتی تھی۔ انہیں یقین تھا اللہ نے ان کی دعا سن لی ہے، یقیناً ان کا رب فیصلہ اتار چکا تھا، جبھی ان کا دل اس کی آمد پر مطمئن تھا۔ بیوی اس کی آواز میں تڑپ محسوس کر کے انہوں نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنا دادی، ان سے کہیں مجھے نہیں دیکھنا، مجھے نہیں دادی، یہ اچھے نہیں ہیں۔ اس گندے آدمی نے کہا تھا یہ عورتوں کے ساتھ جنت کی سیر کرتے ہیں، جیسے وہ مجھے پکڑ رہا تھا یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور بہت گندی تصویریں دکھائی تھی ان کی، ان کا کردار اچھا نہیں ہے، دادی ان سے بچا لیں مجھے۔ چادر کے اندر سے ہی وہ روتی ہوئی بول رہی تھی اور اس کی یہ بدگمانی نوفل احمد کو کمزور کر رہی تھی۔ وہ اپنے لیے اپنی بیوی کے منہ سے بدکرداری کا لفظ تو اسے اندر سے چیر گیا تھا، اور دادی ایک اور انکشاف پر ششدر تھی۔ یہ بات تو حیات نے انہیں بھی نہیں بتائی تھی، تو کیا وہ واقعی غلط انسان تھا؟ میں بدکردار نہیں ہوں بیوی، ایک جھٹکے سے حیات کے اوپر سے چادر کھینچتا وہ زور سے چلایا تھا
اس کی تیز آواز سن کر باقی لوگ بھی کمرے میں داخل ہو گئے تھے، اور حیات تو اس کا غصہ دیکھ کر سہم گئی تھی اور نامحسوس انداز میں دادی کے قریب ہو گئی تھی۔ نہیں ہوں میں بد کردار، میں جانتا ہوں میری وجہ سے تمہیں بے حجاب ہونا پڑا، مگر وہ میرے کردار کی وجہ سے نہیں تھا، وہ میری دشمنی میں تھا۔ اس کا لہجہ ہارا ہوا تھا۔ فرحان، صدیقی اور احمد جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے دادی کے منع کرنے پر رکے تھے۔ کیسی دشمنی؟ اب شاید وقت تھا حقیقت جاننے کا، یا پھر فیصلے کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ دادی کے پوچھنے پر اس نے ایک بار پھر شدت کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ جس حقیقت کو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا اسے وہ حقیقت بتانی تھی اپنی بیوی کے لیے، اس کی بدگمانی دور کرنے کے لیے۔ اس کی پرورش بہت اچھے انداز میں ہوئی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، اسکول کی پڑھائی میں ان کی مدد لینا، ہر کام کے لیے ماں کا پلو تھامنا۔ اسے عشق تھا اپنی ماں سے، اسے لگتا تھا اس کی ماں ایک فیری ہے۔ وہ بہت نیک تھی، اس کے باپ کی شخصیت اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی، جس سے وہ ان کے قریب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا باپ ان کے پاس ہفتے میں ایک دن کے لیے آتا تھا، وہ ان سے 150 کلومیٹر کی دوری پر کام کرتے تھے۔ اس کی ماں بتاتی تھی کہ اس کے باپ نے ان سے اپنی پسند سے شادی کی تھی، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے ابو ان کے جہاں ملازم تھے، ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے والدین نے اپنے آخری وقت میں ان کا نکاح کر دیا۔ اس کے دادا دادی نے انہیں قبول نہیں کیا، اس لیے وہ الگ گھر میں رہتے ہیں۔ اچانک ایک دن اس کی ماں نے اسے کچھ کاغذات دیے، اسے اچھے سے سمجھایا کہ یہ نہ کسی کو بتانے ہیں نہ دینے ہیں۔ وہ پیپر شہر میں موجود کچھ زمین کے تھے جن کے مالکیت اس وقت بھی لاکھوں میں تھے۔ انہوں نے اسے بہت کچھ چیزیں سمجھائی جو وہ سمجھ گیا تھا۔ وہ ایک ذہین بچہ تھا، اس کی شخصیت میں ایک خاص تمکنت تھی۔ وہ جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر بھی اس کے نام پر تھا جو اس کی ماں کو جہیز میں ملا تھا، اور پھر وہ 13 سال کا تھا جب اس کے گھر میں ایک طوفان آیا تھا جو اسے بادشاہ سے فقیر بنا گیا تھا۔ اس کی ماں 3 دن سے غائب تھی، وہ پاگلوں کی طرح انہیں تلاش کر رہا تھا، انہیں نہیں ملنا تھا، وہ نہیں ملی۔ وہ دن بھر روتا رہتا، رات کو خوف سے اسے نیند نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک اس کا باپ ایک عورت اور 3 بچوں، 9-10 سال کا ایک لڑکا اور اس کی چھوٹی 2 لڑکیاں لے کر آیا۔ ساتھ میں ایک بہن اور ماں بھی تھے، اور ان کی بیوی کا ایک نام نہاد بائی۔ وہ اتنا ناسمجھ نہیں تھا کہ اسے حقیقت کا نہ جان پاتا۔ اس کے باپ کی بہن اور اس کے سالے کی شادی ہو گئی تھی، جن کی ایک بیٹی مانیہ تھی جس کی عمر 7-8 سال، اور اس کے چھوٹا ایک بیٹا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے پہلی بار بے ادبی کی۔ اس نے کہا تھا اس کی ماں کی جگہ کوئی عورت نہیں لے سکتی جب اسے بتایا گیا کہ اس کی ماں ایک بدکردار زانی عورت ہے۔ اس بات پر اس نے اس عورت کو تھپڑ مار دیا تھا، جس پر اس کے باپ نے اسے بیلٹ سے تب تک مارا جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گیا، اور یہ مار اس کی زندگی کی پہلی مار تھی مگر آخری نہیں۔ جب گھر کا وہ مالک تھا، اس گھر کا اب نوکر بن کر رہ گیا تھا۔ وہاں اس کا کوئی بھی ہمدرد نہیں تھا، اس کی ذرا ذرا سی غلطی پر اس کو مارا جاتا، مگر مار اتنی ہوتی کہ وہ کام کر سکے۔ اس کو حرامی، گندا، ہونڈ جیسے الفاظوں سے بلایا جاتا، اس کی ماں کو گالیاں دی جاتی۔ ایک دن جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے پھر جھگڑا کر لیا۔ تب اس کے باپ کی بیوی اور بہن نے اسے اس کی ماں کی ایک مرد کے ساتھ نیم برہنہ فوٹو دکھائی۔ اس فوٹو میں آدمی کی شکل واضح نہیں تھی، اور پھر اسے بتایا گیا اس آدمی نے اس کی ماں کا قتل کر دیا کیونکہ اس نے دوسرے آدمی سے شادی کر کے اسے دھوکہ دیا تھا۔ حقیقت جان کر وہ بالکل گمسم ہو گیا تھا، سب نے اسے بالکل ناکارہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت دب کر رہ گئی۔ اسے اس کا اصلی نام بھی بھولنے لگا۔ اسے یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ اس کی ماں ایک طوائف تھی اور وہ نہ جانے اپنے باپ کی اولاد ہے بھی یا نہیں۔ حرامی، زانیہ کا بیٹا، گناہ کا ڈھیر، ناجائز، غلیظ، یہ نام اس کی شخصیت سے جڑے چلے گئے تھے۔ اس ظلم کی چکی میں پیسے اسے 7 سال ہو گئے تھے۔ جیسے تیسے کر کے وہ بھی کام کر چکا تھا، اور اس کی قیمت میں اسے اپنا گھر اپنے باپ کے نام کرنا پڑا۔ اس کے باپ کا بیٹا یاور قریشی اسے جوتے کی نوک پر رکھتا، جہاں وہ پڑتا تھا وہاں بھی اسے اس کی ماں سمیت بدنام کر چکا تھا۔ اس پر زندگی اس وقت اور تنگ ہوئی جب مانیہ چودھری کی نظر کرم اس پر ہوئی۔ اس کے مطابق اسے اس لمبے دبلے پتلے مگر خوبصورت سے 20 سالہ نوفل سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی مگر وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس رات جب اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور مانیہ چودھری عیادت کے بہانے اس کے کمرے میں آئی تھی، اسے اپنے سینے پر کسی کا گرم لمس محسوس ہوا تو ڈر کا فوراً آنکھیں کھولی تھی اور ایک دم کھڑا ہو گیا تھا۔ مانیہ چودھری جو اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی، دھڑام سے پلنگ سے نیچے گری تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ پہلی بار غصے سے داڑا تھا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر اسے زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے بخار کا علاج ہے
اس نے اسے دھکا دیا تھا اور وہ پھر گری تھی، اور اب کے گرنے کی آسباب باہر لوگوں کے قدموں کی آواز آئی تھی، اور مانیہ چودھری جہاں گیم کھیل گئی۔ ماموں ڈیڈ یہ مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے سارا الزام اس پر لگا دیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود ہی آئی تھی۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی مگر اس کی یہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ جیسی ماں تھی ویسا ہی زانی بیٹا، جینا حرامی ہو اس لیے حرامی جنا حرامی ہو اس لیے حرام ہی منہ کو لگا تمہارے بھی۔ تمہارے لیے کوئی زانی ہی ہوگی، ہماری شریف بچی نہیں اپنی ماں جیسی لڑکی کے ساتھ کرنا یہ سب۔ لاتے گن سے کتنے لوگوں کے پڑ رہے تھے وہ نہیں جانتا تھا، وہ تو بس ان گالیوں سے چھلنی ہو رہا تھا۔ اس کے زخمی بے ہوش وجود کو وہ لوگ کچرے کے ڈھیر پر پھینک گئے تھے۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ اجنبی آواز پر اس نے بمشکل سر گھما کر پوچھنے والے کی طرف دیکھا تھا۔ 4 دن بعد جب ہوش آیا تھا تمہیں؟ اندر تک کے سسٹم ہلے پلے پڑے ہیں۔ تمہارے کس سے جھگڑا کیا تھا؟ مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا مگر وہ ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ 5 مہینے وہ ہسپتال میں زیر علاج رہا تھا اور ان 5 مہینوں میں وہ ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ اسے پورے طریقے سے صحیح ہونے میں پورا 1 سال لگا تھا، اور وہ بے غرض انسان اس کا اپنے بیٹے کی طرح خیال رکھتے، اور پھر وہ انہیں اپنے بارے میں سب باتیں بتا گیا تھا۔ وہ ان کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک فلم ڈائریکٹر تھے جن کا نام سہیل احمد خان تھا، اور ان کا بانجا الہان۔ یہی لوگ اب اس کی دنیا تھے، اور اس نے اپنا نام بدلوا کر نوفل ابرار قریشی سے نوفل احمد خان لے لیا۔ اسے اپنے نام کے ساتھ بھی اپنے باپ کا نام لگانا گوارا نہیں کیا۔ اسے ہر رشتے سے نفرت ہو چکی تھی، اور سب سے زیادہ نفرت اسے اردو سے تھی، جنہیں ہاتھ لگانا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔